سر فواد چودھری صاحب کے نومینیشن تقریباً ہر جگہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کیا پلان ہے اب اگلا؟ اس کے لیے جی آج لاہور میں پٹیشن فائل کی ہے اچھا، اور اور انشاءاللہ صبح ہم فل کورٹ میں جا رہے ہیں. جن بیسز کے اوپر وہ پٹیشن خارج ہوئی ہے وہ قانونی نہیں ہے، حقائق کے بھی برخلاف ہیں. آبجیکشن کیا لگائے تھے؟ سر آبجیکشن انہوں نے ایک تو ہائپر ٹیکنیکل جو ہیں کیے ہیں، اکاؤنٹ سے متعلق لگائے ہیں، وہ بالکل فریولس ہیں، حقائق سے بالکل منفی ہیں. نہ ان کی دوسری بیوی نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں، نہ فواد چودھری کے اکاؤنٹ چھپے ہیں. وہ جو فیصلہ ہے وہ مسکنسیپشن کے اوپر ہے، اس میں کافی سارا مٹیریل جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تھا. آئی تھنک کیونکہ جلدی ہوتی ہے نا. کون ہے پیچھے جو فواد چودھری کے ہر جگہ سے کاغذات مسترد کروانے کے پیچھے یہ دیکھیں یہ 2018 میں بھی ہوا تھا. 2018 میں بھی ہمیں ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. ایک جج تھا پنڈی کا، بدنیت قسم کا، اس نے ایک دفعہ اپیل خارج کی، پھر اسی پارٹی کی اپیل ایکسیپٹ کی. وہ پھر یہاں پہ ہم آئے تو 2018 میں بھی ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں. بہت سے لوگ اصل میں ہوتا ہے یہ سر کہ دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایک جو فیوریٹ پارٹی ہے، لاڈلی پارٹی ہے، اس کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. چاہے آزاد 2000 ابھی 2023 آ گیا نا، ہوں تو لاڈلا ہوں کہندے ہو نہیں، ابھی وہ لاڈلی ہے. اب تو اللہ ایسا لاڈلا کسی کو نہ کرے. تو اب جو ہے وہ اس کو انہوں نے واک اوور دینا ہے. تو تمام وہ آزاد امیدوار جو ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ان کو بھی جیل کے اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو پیروی کر رہے ہیں ان کو بھی جیل کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں. ہاں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی بھی چائے مگوئیاں جاری ہیں. دیکھیے آج الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گی. دیکھیے یہ بہت پرسنل اور بائس قسم کا رویہ ہے اور اس سے کوئی الیکشن کمیشن کی شان میں بالکل اضافہ نہیں ہوگا. ان کے پہلے بھی ان کی کارکردگی جو ہے مجھے تو یہ کہنے میں آر نہیں ہے. آئی تھنک بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ اس سے بہتر ہوئے ہیں. پاکستان کی جوڈیشری نے اس الیکشن کو کچھ فیس سیونگ دی ہے اس طریقے سے کر کے کہ جو کاغذات نامزدگی جو ہیں تھوک کے حساب سے جیسے کیے گئے ان کو ریجیکٹ کرنے تھوک کے حساب سے سب الاؤ. اس لیے دیکھیں نا یہی تو پھر کوشچن مارک ہے نا کہ وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں تو ایسا نہیں تھا. بڑے بڑے کام تھے. ضرور تھا کہ الیکشن سے پہلے راجہ قمرال اسلام کو گرفتار کر دیا گیا. وہ بھی غلط تھا لیکن اس طرح سے پرپوزر سیکنڈ نہیں، تب بھی لوگ کہتے تھے ایسا نہیں ہے. آپ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ میں تو 2018 میں تمہارا میرے ساتھ کوئی انٹرویو ہوا ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، نہیں اوہو کچھ بحثی میں تھوڑی جاتے، بحث نہیں کرتے وہ جس پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا لیکن کسی کے پیپر چھینے کے، کسی کے پرپوزر سیکنڈر اریسٹ ہوئے، ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم نے اپنی سکروٹنیاں کرائی ہیں یہ اللہ جانتا ہے یہ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے. بندوبست سر سختی. میرا چھوٹا بھائی کاغذ جمع کرانے گیا، اس کو ایرو کے پریمیسز سے اٹھا لیا، پھر وہ شور مچایا، سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کو وہ چھڑانا پڑا. ورنہ آپ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. میرا 80 سال کا رشتے کا دادا ہے، ان کو اٹھا لیا، ان کو اتنے دنوں بعد چھوڑا. لیکن اس قسم کی حرکتیں تو کبھی بھی نہیں ہوئی نا. تو آپ اس کو کہتے ہیں فالس ایکویلنس نہیں ہونی چاہیے. جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، تب ہو آج ہو یا آج کے بعد بھی ہو غلط ہو. یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ نے مجھے کہا تھا ایک دن جب میں نے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے. اب بتائیں کہ فواد چودھری کس کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ابھی پہلے الیکشن لڑنے کے قابل کر لیں پھر تجھے بتائیں گے. ابھی کوئی پلان کیا بنا ہے سر؟ ابھی تو وہ ان کے کاغذات ریوائیو کرا رہے ہیں. پاکستان یا پی ٹی آئی ابھی جو ہے پہلے کاغذات ریوائیو دیکھیں یہ ہے سیکنڈ مرحلہ. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم جو ہیں وہ اس میں لگے ہوئے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ان کے کاغذات بحال ہو جائیں گے. اگر بحال ہو جائے سر اگر کا مفروضوں کا میں وہ وکیل نہیں ہوں جو مفروضوں پہ سوال کا جواب دے گا. جب ہوگی تو پھر آپ کو بتائیں گے. اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اپنی ٹکٹوں کی تقسیم کر رہی ہے اور حلقوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. پی ٹی آئی کے لوگ کہیں جلسے جلوس کوئی ریلیاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی بتائیں نا. آپ کو نہیں پتا؟ اور جڑا باہر نکلتا ہے انہوں پھاڑ کے اندر دے دیتے ہیں. کون چاہے گا باہر؟ جیسے دیکھا ماحول نہیں ہے نا، ماحول نہیں پرووائڈ کیا جا رہا. اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ان کو فیلڈ ہی دیتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول پلینگ کی تو بات ہی چھوڑیں. ٹھیک ہے. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نون لیگ بھی کہتی ہے کہ ہم نے بھی کرنی ہے. تو میں نے کہا میاں جاوید لطیف کو ذرا پھر تھانے دار کے ہتھے چڑھا دیں تاکہ سب کا لیول ہو جائے. تو یہ ماحول نہیں نہ دیا جا رہا. ماحول دیں گے تو پھر الیکشن، اسی لیے تو الیکشن بن نہیں رہا. آپ کو الیکشن کا ماحول نظر نہیں آتا. یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں
کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن جو ہے یہ کسی قسم کا شفافیت کا ہوگا. بہت کنٹروورشل الیکشن ہے، پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہے، اور اس میں بہت سوالات آلریڈی کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے مزید کھڑے ہوں گے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ صاف شفاف الیکشن تو ہوگا. اگر اتنے ہی متنازع یہ الیکشن ہے تو آپ پھر سیاسی جو دوسری جماعتیں ہیں جو جن کے آپ ہم خیال ہیں ان کو کہیں کہ وہ بائیکاٹ کریں پھر. بائیک آؤٹ کا ہم نے تجربے دیکھے ہیں. پیپلز پارٹی نے کیا تھا، پھر ایم کیو نے کیا، تو وائپ آؤٹ ہونے کے قریب آ گئی تھی. بائیک آؤٹ آپشن نہیں ہوتا. لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت نہ ہونے سے پھر بھی بہتر ہوتی. صحیح ہے. تو آخری بات تو بتائیے گا کتنی سیٹیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نکال سکتی ہے اس الیکشن میں؟ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیے، اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مخالف جتنی جماعتیں ہیں شاید ان کی جماعتیں بھی ضبط ہو جائیں. اچھا، اگر فری اینڈ الیکشن ہوگا تو یعنی مطلوبہ نتائج پی کو نہ ملے تو سمجھے الیکشن نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ آپ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی آبزرورز ہیں آپ ان سے پوچھ لیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ الیکشن شفاف ہو رہے ہیں یا ماحول شفاف ہے تو پھر آپ بات کر لیجیے گا. میری تو دیکھیں نا، میں تو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ رائے دے رہا ہوں. میری آپ کی نظر میں ہے کیا؟ آپ دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں، کسی کی نظر میں نہیں ہے. سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ سپریم کورٹ مداخلت کیوں کرتی؟ سپریم کورٹ نے مداخلت کی نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے وہاں پہ. پھر 12 جو ہیں ان کی ریزولوشنز آئیں، وہ بھی آپ کے سامنے یہ ریکارڈ. قرارداد بیچ میں سینٹ کی بھی آ گئی. وہ سینٹ کی قرارداد اس لیے تھے کہ 12 لوگوں کی وہ قرارداد جو ہے اس کو سینٹ کی قرارداد اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ تمام بڑی پولیٹیکل جماعتوں نے، الیکشن کمیشن نے، دوسری نے ان کی مخالفت کر دی نا، تو اس کا کوئی پولیٹیکل کوئی میرا نہیں خیال کوئی امپیکٹ آیا ہے یا آئے گا. یہ بلے کے نشان کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا؟ بھلے کے نشان کے پیچھے تو جو بھی پڑے ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا پرابلم ہے. دیکھیں، الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ ایز اے انسٹیٹیوشن کام کرے، نظر بھی آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا الیکشن صاف ہونے نہیں چاہیے، نظر بھی ہوں، نظر بھی آئیں، صاف شفاف ہو. فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی ہوتی. کیا ان کا پیغام ہے الیکشن سے متعلق؟ وہ جو اپنے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، جیل کے اندر سے بھی لڑیں گے، اور آخری حد تک جو ہماری لڑائی ہے سپریم کورٹ تک جانا پڑا وہاں پہ بھی. کمپین کون چلائے گا ان کی؟ کمپین میں چلاؤں گا. ہمارے اپنے لوگ، ہمارے دوست ہیں سر. ہم 100 سال سے پالیٹکس کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں. ہم کوئی ایسے تھوڑی ہے کہیں سے آ کے ہمیں کمپین کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے کام ہے، اس نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے تو انشاءاللہ الیکشن ہم جیل کے اندر سے بھی لڑیں گے. تھینک یو تھینک یو سر. Thank you,